بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام میں اہل کتاب سے شادی کرنا جائز ہے۔ عیسائی اور یہودی اہل کتاب کہلاتے ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے ان لوگوں اور کفار میں فرق رکھا ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب اسلام نے اہل کتاب یعنی کہ عیسائیوں اور یہودیوں سے شادی کی اجازت دی ہے تو کیا ہم ان کے تہواروں یعنی کہ کرسمس کے موقع پر انہیں مبارکباد دے سکتے ہیں، میری کرسمس کہہ سکتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منا سکتے ہیں؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے۔ محترم ناظرین، کرسمس عیسائیوں کا ایک مذہبی تہوار ہے جسے عیسائی ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہیں وہ یسوع مسیح کہتے ہیں کی یاد میں مناتے ہیں۔ یہ عیسائیوں کی عید کا دن ہوتا ہے اور اکثر وہ اپنے مسلمان دوستوں کو بھی مبارکباد کے پیغامات یعنی کہ میری کرسمس کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں اخلاقاً کیا جواب دیا جانا چاہیے اور شریعت کے اس بارے میں کیا احکامات ہیں؟ تو دنیا بھر کے عیسائی اس تہوار کو مذہبی جوش و خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اس سے پہلے کرسمس ٹائیڈ سیزن کا آغاز ہوتا ہے اور مغرب میں 12 دنوں تک جاری رہتا ہے اور 12ویں رات کو اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس موقع پر مغرب میں عام تعطیل کا اعلان ہوتا ہے۔ اسلام کرسمس کے بارے میں کیا کہتا ہے، آج کی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے۔ محترم ناظرین، قرآن پاک میں کئی جگہوں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ حیرت انگیز طور پر قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک سے زیادہ مرتبہ آیا ہے۔ یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا بھی دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ قرآن مجید میں صرف ایک خاتون کا نام لے کر ذکر کیا گیا ہے اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کے نام پر قرآن مجید میں ایک سورت بھی موجود ہے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس کے برعکس مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر مانتے ہیں مگر ان کی پیدائش کا جشن نہیں مناتے۔ اب بات کرتے ہیں کہ میری کرسمس کہنا کیسا ہے۔ اس کا سیدھا اور سادہ جواب تو یہ ہے کہ یہ لفظ کہنا اپنے ایمان کو ختم کرنے کے مترادف ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں میں بھی ایک دوسرے کو کرسمس کی مبارکباد دینے یعنی کہ میری کرسمس کہنے کا رواج زور پکڑ رہا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ جب ہم کسی کو کرسمس کی مبارکباد دیتے ہیں تو گویا ہم اس بات کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، جو کہ سراسر شرک ہے، اور یہ کلمہ کہنا آپ کے ایمان تک کو ختم کر سکتا ہے۔ جبکہ آج مسلمان سوشل میڈیا پر سر عام اپنے عیسائی دوستوں کو میری کرسمس کہتے نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ اس کے لیے یہ مناسب نہ تھا۔ اس نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا۔ مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ ابن آدم کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جبکہ میں نے اسے پہلی دفعہ پیدا کیا تھا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، حالانکہ میں بے پرواہ ہوں، میرے ہاں نہ کوئی اولاد ہے اور نہ میں کسی کی اولاد اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ محترم ناظرین، جو لوگ کرسمس کے موقع پر ایک دوسرے کے لیے دعوتیں کرتے اور ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے نظر آتے ہیں، انہیں اس حدیث کا مطالعہ کر لینا چاہیے۔ ابو حفص النصافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کسی نے اس تہوار پر کسی مشرک کو تعظیم کے لیے کوئی چیز خواہ ایک انڈے کے برابر ہی کیوں نہ ہو دی تو اس نے گویا کفر کیا۔ ذرا غور کیجئے، عیسائیوں کو مبارکبادیں اور تحفے تحائف دے کر کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کھلی جنگ نہیں کر رہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی زیادہ صبر کرنے والا نہیں اس تکلیف دہ بات پر جسے وہ سنتا ہے کہ لوگ اللہ کے لیے اولاد بناتے ہیں اور اس کا شریک بناتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرتا رہتا ہے اور ان سے درگزر کرتا رہتا ہے اور انہیں رزق دیتا رہتا ہے۔ الغرض کرسمس ڈے منانا اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ اس دن کے موقع پر عیسائیوں کی طرح کے کپڑے پہننا، کھانا پینا، رسم و رواج اور مشاغل کو اختیار کرنا اپنے دین سے نکل کر ان کے مذہب کو اختیار کرنے کے مترادف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ آج کل مسلمانوں میں کرسمس کے موقع پر ان کے تہواروں میں شرکت کرنا اور ان کے ساتھ کھانا پینا عام ہوتا جا رہا ہے۔ حکومتی سطح پر بھی اور عام لوگوں میں بھی کرسمس کے موقع پر کرسمس پارٹیز میں شرکت کرنے کا رواج پروان چڑھ رہا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے دشمنوں سے ان کے تہواروں میں اجتناب کرو، غیر مسلموں کے تہوار کے دن ان کی عبادت گاہوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی نازل ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غیر مسلموں کی سرزمین میں رہنے والا مسلمان ان کے 9 روز یعنی نیو ایئر اور ان کی عید کو ان کی طرح منائے اور اسی رویے پر اس کی موت ہو جائے تو قیامت کے دن وہ ان غیر مسلموں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ محترم ناظرین، اس دن کے موقع پر حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار مختلف اداکاروں کے ذریعے ڈرامے کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے۔ پہلے تو یہ مختصر پروگرام ہوا کرتا تھا، دھیرے دھیرے عیسائیوں کا یہ جشن فحاشی، عیاشی، بدکاری اور شراب نوشی کا رخ اختیار کر گیا۔ ایک ڈیٹا کے مطابق مغربی ممالک میں اس دن کے موقع پر جتنے عصمت دری کے واقعات پیش آتے ہیں اتنے کسی اور دن نہیں آتے۔ آج مسلمان بھی اسے نہ صرف اپنا تہوار سمجھ رہا ہے بلکہ جھوٹی یکجہتی کی خاطر اسے منا بھی رہا ہے۔ تو محترم ناظرین، اسلام ہر طرح سے کرسمس ڈے کو منانے اور میری کرسمس کی حوصلہ شکنی کرتا ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی سخت وعیدیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کرسمس ڈے منانے اور دوسروں کو مبارکباد دینے سے بھی اجتناب کریں۔ امید ہے کہ آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام الحلیم ضرور ٹائپ کریں، جس کے معنی ہیں سب کچھ جاننے والا۔